آپ سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سیالکوٹ کی جو سانحہ ہوا ہے، میں اس کے اوپر بھی چاہوں گا کہ ایک آپ لوگوں سے کوئک کامنٹ لیا جائے. آخری 8-10 منٹ ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز، اور اس بار اگرچہ کہ وہ ہے تو ضیاء الدین صاحب کا میموریل، لیکن آج اگر وہ ہوتے تو وہ بھی اسی کے اوپر بہت پریشان ہوتے اور اس پر بات ضرور کر رہے ہوتے. تو میں غازی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. جی نہیں، میرے خیال میں یہ جو بات بار بار کہی گئی ہے کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا، یہ شرم سر اٹھا کب تھا ہمارا جو جھک گیا؟ یعنی یہ کہانی تو اتنی پرانی ہے. میں یاد کرتا ہوں اپنے، یعنی جو پاکستان کی تاریخ میں ڈارکسٹ پیریڈز تھے، ایک تو 16 دسمبر کے دونوں واقعات وغیرہ، لیکن جو سلمان تاثیر کا قتل تھا وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے ملک کے حکمراں، سیاسی حکمراں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ سلمان تاثیر تو پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر تھے، گورنر تھے پنجاب کے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے آسیہ کے لیے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ پارٹی کی ہدایت پر کہہ رہے تھے. اور یہ ہوا کہ ان کے اپنے وزیر ان کی نماز پڑھنے نہیں گئے، اسمبلی میں ان کے لیے دعا نہیں کرا سکے، فاتحہ نہیں ہوئی ان کی. اور یہ میں نے خود سنا ہے زرداری صاحب کے منہ سے کہ وی کانٹ ٹیک دیم آن، یعنی ریفرنگ ٹو یہ جو ناموس رسالت کے جو سپاہی ہیں ان کو، کہ وی کانٹ ٹیک دیم آن. تو وہ جب یہ چل رہا ہے، اس کے بعد کی ساری جو ہے کہانی فیض آباد کا دھرنا، وہ پتہ چل گیا کہ کیا تھا. پھر ابھی جو سیکرٹ ڈیل انہوں نے ٹی ایل پی سے کی، جس طرح سے ان کو ان کی جو پہلے کالا دم کیا، پھر ان کو سارے لوگ آزاد کیے، تو دس ہیڈ ٹو کم، اٹ واز کمنگ. اور اب دکھ کی بات یہ ہے کہ اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے، کیونکہ جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے نا، وہ بھی ایک بہت خوفناک چیز ہے. یہ مذہب کو جس طرح داخل کیا ہے انہوں نے سیاست میں، ہر چیز میں، یہ ایک اتنی، یعنی میرے خیال میں تو یہ اٹ از اے ڈیتھ وش، اٹ از این ایکسپریشن آف دا رولرز ڈیتھ وش. یہ سوسائڈل ہے بالکل، یہ اپنے معاشرے کو تباہ کرنے کی ایک کوشش لگتی ہے. اور ہم سب بالکل بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. بالکل، بہت آپ نے تاریخ کا حوالہ دے کر یہ جو آپ نے حوالہ جات دیے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ this was bound to happen. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی جو آثار ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ معاملہ اس کے اوپر جس طرح سے اس کو ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ لا انفورسمنٹ کا ایشو نہیں ہے. مجھے پتا کہ آسما آپ نے جانا ہے، میں چاہتا ہوں آپ جانے سے پہلے ذرا اپنا اس پہ تبصرہ بھی، اور جو آپ کو کچھ معلومات بھی ہیں تو وہ شیئر کرے. پھر میں عباس بھائی اور امبر کی طرف جاتا ہوں اور سولنگی صاحب کی طرف. جی آسما. جی بہت شکریہ. بس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو اب الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں کہ ہم مذمت کریں، اور پتہ نہیں اب تو بڑا فیک سا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، بڑی مذمت، اور یہ سارے الفاظ بھی اب بےمعنی سے ہو گئے ہیں، ان میں کوئی اتنی جان نہیں رہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا، اس طرح کا ایک واقعہ منیب اور مغیث کا بھائیوں کا ہوا تھا، اسی طرح سے لنچنگ، پھر اسی طرح سے ان کو ہینگ کیا تھا سیالکوٹ میں. تو میں نے وہ کور کیا وہاں پہ جا کے، اس وقت جب کہ کوئی نہیں جا رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ کوشش کی، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، تو کچھ بیچ میں فیملی کو ڈال کے تو لوگوں سے وہاں اجازت لی کہ ہم پروگرام کر لیں کم از کم. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شہر جو جہاں کے میرے خیال اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی کمانے والا شہر ہے، اور جس کے شہری خوشباش ہیں، جہاں پہ ریشو بہت اچھا ہے تعلیم کا، وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ باقی جگہوں پہ کیا حالت ہوگی. کچھ عرصہ پہلے میں نے بلکہ ایک دفعہ یہ ذکر پروگرام میں بھی ہم نے کیا تھا اس کے اوپر، جب یہ 2010 کی بات ہے کہ مرید کے اور یہ سینٹرل پنجاب کے جتنے بھی جگہیں تھیں، علاقے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشحال علاقے ہیں،
जितनी यहाँ पे इस वक्त एक्सट्रीमिज्म को पिछले चंद सालों में बढ़ावा मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। और ये एक दहकता हुआ तंदूर बन गए हैं ये जगहें, बल्कि यूं समझिए कि लावा है। और जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, जिस तरह से हमारी स्टेट ने नौजवानों को छोड़ दिया है बिल्कुल, और उनको इन मजहबी जुनूनियों के हवाले कर दिया है, खुदा ना खास्ता मुझे डर है कि कोई और सानेहा किसी भी वक्त जो है वो ना हो जाए। जब हम बात करते हैं कि रियासत क्या कर रही थी, जब रियासत इनसे मुआहदे कर रही थी, वो टीटीपी हो, वो टीएलपी हो, वो इनके सामने जब सरनिगू हुई, जब उनके तमाम मुतालबात तस्लीम किए, जब उनको फूलों के हार पहनाए, जब उनको गले लगाया जा रहा था और जा रहा है, उस वक्त हम आज जो मजम्मतें कर रहे हैं उनसे सिर्फ एक सवाल तो पूछें कि आपने ये सब जब किया था तो आपको ख्याल नहीं आया था कि कल कोई भी किसी भी चौराहे या चौक के ऊपर जो है किसी को भी तौहीन के इल्जाम में, तौहीन मजहब के इल्जाम में जला देगा और कर देगा। और मुझे इस बात का खौफ है, हम सबको खौफ है जो यहाँ पे मौजूद है, कि खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में वो सब लोग जो कि फैसिलिटेटर थे, जो कि इनके मददगार, सहूलतकार और इनको पैदा करने वाले परवरदा हैं, ये आग उनके घरों तक ना पहुंच जाए। और अगर ये आग उनके घरों तक पहुंची, जो कि पहुंच जाएगी जिस तरह की सूरत हाल है, तो फिर कोई भी नहीं बच सकेगा। ये अभी से ये मुआहदे ना करें, इस मुल्क को जिस तरह का था उस तरह करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है शायद थोड़ी बेहतरी आ जाए, क्योंकि अक्सरियत अभी भी जो है वो अस्करियत पसंद नहीं है। वो अभी भी जो है वो चाहती है कि अमन हो यहाँ इस मुल्क के अंदर। तो अफसोसनाक तो है ही, लेकिन अब देखना है कि ये हमें अब बार बार ये सवाल पूछना है रियासत से और इदारों से कि कब आप इनको पकड़ें, कब आप गिरफ्तारियां करें, कब आप इस तरह की तंजीमों को, आपको मुझसे बेहतर पता है कि वहां पे क्या हुआ, क्यों हुआ, किस ग्रुप की तरफ से हुआ, जिनको आप अपने अगले इलेक्शन के लिए शायद देख रहे हैं कि पता नहीं वो कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्चुअली। उन सबको आपने अगर ना किया होता तो शायद आज ये नहीं होता। आई विश कि हम रियासत पे ये उनको बावर करा सके कि पता नहीं आपके बच्चों ने इधर रहना है कि नहीं रहना, यानी कि जो अशराफिया है, लेकिन हमारे बच्चों ने तो इसी मुल्क में रहना है। तो किस तरह का मुल्क आप दे के जाना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल आसमा, वो अगले इलेक्शन के लिए ऐलान हो चुका है, मेन स्ट्रीमिंग बाकायदा पॉलिसी का, आपको पता ही है, कई बार ऐलानात हुए हैं बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में। जी अब्बास भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं और ये आप भी इस पे करें। आपने चूंकि कॉलम भी लिखा है कल के लिए, और आपकी मैं सोशल मीडिया पे आपकी जो ट्वीट्स भी सब हमने देखी हैं, तो उस पे कीजिए, फिर मैं सोलंकी साहब और अंबर साहिबा से लूंगा व्यू। जी अब्बास भाई। रजा, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, चूंकि मैं अब मुल्क से बाहर हूँ, मुल्क में नहीं रहता, तो मैं घबराता हूँ, कतराता हूँ प्रॉफिट ऑफ डूम एंड ग्लूम बनने से, कि भाई तुम आराम से कहीं दूर बैठे हुए और कह रहे हो सब कुछ तबाह हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान is a greater part of my legacy than anything and I inherited from anything else. और दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं और उस धरती से मोहब्बत है। आप यकीन कीजिए कि ये सियालकोट देख के, जैसे गाजी साहब ने कहा कि वो सर उठा क्यों, I'm just filled with so much despair. हालांकि मैं eternal optimist हूँ, by nature and for a wide variety of reasons. जो आपने कल अपने नया दौर के प्रोग्राम में एक टर्म यूज की थी ना, कि ये चीज अब नॉर्मलाइजेशन के अमल से गुजर गई है। मैं आपको दो छोटी सी मिसालें दूं और इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अरबाब इख्तियार से कुछ कहना या अशराफिया से या सिक्योरिटी स्टेट से, वो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि ऐसे फ्यूज जल गया है जो अब जहां पहुंचेगा वहां धमाके से उड़ जाएगा, और मैं और आप उसको शायद ही रोक सके। दो चीजें कि कल के लिए जो मेरे लिए सबसे टेल चीज थी कि उस बेचारे जिसको मार दिया गया, उसकी मैं क्या बताऊं आपको, मैं काबिर, उसकी लाश पीछे उसको नजरे आतिश किया गया, और एक साहब नौजवान, मेरे ख्याल से 20, 22, 24 साल की उम्र के थे, वो ऐसे बैकग्राउंड में रख के सेल्फी ले रहे थे। अब मैं कहां से घसीट के लाऊं ये देख के। आपको पता है सलमान तासीर को गए हुए तकरीबन 10-11 साल हो गए। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई जो दब गई,
ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جب ہی آئی جو دب گئی, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ in all likelihood the other members of the security detail knew what he was going to do. جی And I'll tell you why. بے نظیر بھٹو کے assassination کے بعد جتنے سیکورٹی ڈیٹیل والے وہ گنز ریڈی ٹو فائر رکھتے ہیں اگر آپ پروٹیکٹیو ڈیٹیل میں ہیں. This man emptied a clip, took it out, put another one and fired that. And not one among the other security detail people shot at him, not even intervened physically. پھر اس نے نیچے یوں کر کے زمین پہ اپنی بندوق رکھی اور پھر ایسے ہاتھ اوپر کر کے وہ لیٹا ہے نیچے. اب میں یہ دیکھتا ہوں 10 سال پہلے اور کل کی سیلفی دیکھتا ہوں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی تجزیہ ہے ہی نہیں. میں تو بس آئی ڈسپیر, اور شاید امید بھی انہی سے کہ بھائی جب 20-22 کروڑ لوگ ہیں تو نہ سب قاتل ہیں, نہ سب اجتماعی طور پہ شدت پسند ہیں. میرے آپ کی طرح ان کے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ایسپریشنز ہیں کہ یار بچہ تعلیم حاصل کر لے, بچے کو زندگی میں نوکری مل جائے, کوئی چھوٹا سا گھر بنا لے, اس کو روزی روٹی کے مسائل نہ ہو, he or she should have a family. یہی ایسپریشنز ہوتی ہیں نا ایک پیرنٹس کی. میں تو سوچتا ہوں کہ شاید ایک چیز اس کو روک سکتی تھی کہ genuine support in society for genuine legitimate representative rule. کیونکہ میں بتاؤں legitimacy ایک ایسی تلوار ہے جو ہاتھ میں ہو تو آپ بہت کچھ کاٹ سکتے ہیں اس سے, اس طرح کی ٹاکسک ایڈیالوجی کو کاٹ سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ ہو تو آپ پہلے ملیٹنٹس کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے تھے, میں نے اور آپ نے, جو مخیر نہیں, وہ کیا مقتدر اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں, ریٹائرڈ افسر, مخیر بھی ہے ویسے اپنے لیے, جو مقتدر اداروں کے لوگ جو نمائندگی کرتے ہیں میڈیا پہ, ریٹائرڈ 3 اسٹار فورس, انہوں نے ایک, مجھے ان کے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں, وہ نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نام تھا ان کا, جو اختر, کہ انہوں نے ایک ریٹن پروپوزل دیا تھا آف مین اسٹریمنگ آل دا ملیٹنٹس اینڈ انڈکٹنگ them into rangers and FC and this and that and police and security services. تو نواز شریف has not, he hadn't responded, اور دیکھیں نا جی اب اس طرح تو پھر نہیں ہوگا. تو اس وقت تو صرف ایک اسمال کارڈر آف عام ملیٹنٹ کو سیکورٹی سروسز میں انڈکٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. اب تو ایک ٹاکسک ایڈیالوجی کو مین سٹریم بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ, I mean, I have no idea. وہ اسما کا سوال بہت صحیح تھا کہ بھائی یہ پلاٹ اور زرعی زمینیں اور گھر اور مینشنز اور بنگلے یہ یہیں رہنے, اور میں خدا کی قسم I don't wish it. I shudder to think of it کہ جس دن یہ آگ ان کے گھر تک پہنچ گئی تو اس جوہری طاقت ہتھیار رکھنے والے ملک کا بنے گا کیا؟ بالکل بالکل, بہت ہی اہم اور زبردست آپ نے باتیں کی, اور میں آپ سے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, اس پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ وہ جو ایلیٹ فورس جس کے ممبر تھے مرحوم ممتاز قادری, اس کے کسی افسر, حتیٰ کہ ان کے سپروائزر کا بھی محاسبہ نہیں ہوا, اور ان سب کو پتا تھا وہ کیا کر رہا تھا. وہ گاڑی میں پہلے بات کر رہا تھا, وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کئی دنوں سے, اس کی وہ جو ہے یہ جو تفتیشی رپورٹس ہیں اس میں ذکر ہے اس بات کا, لیکن پنجاب پولیس نے بھی یہ نہیں کیا, سرکار نے بھی نہیں کیا, اور اس کو ایک لون ولف تھیری بنا کر پیش کیا گیا. اس طرح ہینڈل نہیں ہوتا. بہرحال میں سولنگی صاحب اگر ایک لمحہ بس ایک ایڈ کر دوں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب وہ ٹوٹل میری ناقص رائے میں ڈاکٹر فرینکنسٹائن مومنٹ ہو گئی ہے. وہ ہو یہ گئی ہے کہ مختلف مقاصد کے لیے جن جذبات کو, جس نظریات کو ہوا دی اور اس کو ایک ویپنائز کیا, میں بخدا جانتا ہوں کہ بڑے بڑے دلیر نعرے لگانے والے اور بننے والے اور بڑے بڑے اداروں کے لوگ, ان کے دل میں چور ہے, وہ بزدل ہیں, وہ خوف کھاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے سے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور اس وجہ سے میں امید سے اب دور ہٹتا چلا جا رہا ہوں کہ انلیس کوئی ایسی نظام یا حکومت آئے جو عوامی طاقت کے بلبوتے پر آئے اور پھر عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کرے. شکریہ, معاف کیجیے گا میں بہت نہیں, بہت اہم بات کی آپ نے
جی سولنکی صاحب، انبر میں آپ کے پاس بعد میں آتا ہوں، لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ. جی شکریہ رضا. میرے استاد بھی ہیں، میرے پہلے ایڈیٹر بھی تھے قاضی صلاح الدین صاحب. آخری بار جب میری ان سے گفتگو ہوئی اور ہم ملک کی سیاست پر گفتگو کر رہے تھے تو غازی صاحب نے کہا کہ میں مایوس ہوں، اور میں مایوسی ایک کیفیت ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو مجھے ذرا پریشانی ہوئی کہ غازی صاحب ہمارے استاد ہیں اور وہ اگر ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا امید ہے. مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ میں درخواست دوں گا غازی صاحب کو کہ مجھے اپنی لیگ میں شامل کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لیگ جو ہے وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ہی جملہ میں کہوں گا کہ جو فصل ہم نے بوئی تھی ہم وہی کاٹیں گے، اس سے مختلف نہیں ہو سکتا. اور اس میں کسی نے کھاد ڈالی ہے، کسی نے بیج ڈالی ہے، کسی نے گوڈی کی ہے، کوئی پانی لایا ہے. ہر ایک نے اپنے دور میں مختلف وقتوں میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ معاشرے سے ریاست کی طرف منتقل نہیں ہوئی. ریاست نے معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈسپرین کا، کوئی گولی شولی کا، کسی انجیکشن کا یہ کوئی علاج ہے نہیں. یہ کینسر جو ہے وہ پورے باڈی میں جو ہے وہ پھیل چکا ہے اور مجھے کیمو تھراپی کے امکانات نظر نہیں آتے. جی بہت بہت ہی سنگین بات ہے، اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، کیونکہ میں بھی غازی صاحب کو اپنے اسکول کے زمانے سے ان کا کالم جو چھپتا تھا پڑھتے تھے، اور اس میں ہمیشہ ایک روشنی کی، آپٹیمزم کی رمق اور کرن ضرور ہوتی تھی. کوئی سیریس سے سیریس موضوع بھی ہوتا تھا تو اس میں ہم دیکھتے تھے، پڑھتے تھے. عباس صاحب کا بھی یہی بات میں ان کے حوالے سے بھی کہوں گا. اور یہ صرف دکھ ہی ہوتا ہے کہ آج اس 2021 میں 21ویں صدی کے آغاز میں جب ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں سکھایا بہت کچھ، اگر وہی یہ بات کریں گے تو پھر یقیناً حالات واقعی ہی میں بہت ہی سنگین اور کشیدہ ہیں. جی انبر، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور پلیز آپ اس کی اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ آج کل ہیں کراچی میں، آبزرو بھی کر رہی ہیں سارا کچھ، تو ذرا بتائیے ہمیں پلیز. میں اپنے آبزرویشنس کا تو نہیں، لیکن میں یہ مرتضیٰ نے جو بات کہی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ بیسکلی یہ گراس روٹس اب یہ چیز نہیں ہو رہی، بلکہ ریاست جو ہے اس کو سپانسر کر کے اور ایک پروگرام کو پروموٹ کر رہی ہے. اچھا، مین اسٹریمنگ ایک بڑا مطلب کافی سالوں سے ہی چل رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ جو آپ کا سپاہ صحابہ پاکستان جو SSP کہلاتی تھی تنظیم، جس کا جو شروع ہوئی ہے 80 کی دہائی میں میرا خیال ہے، اور اس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ شیعوں کو قتل کرو. اس کے جو لیڈر تھے آپ نے ان کو ایسا مین اسٹریم کیا کہ وہ الیکٹ ہو گئے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ مین اسٹریمنگ جو ہے اٹس اے ورک ان پروسیس، اٹس بین گوئنگ آن، کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے. اور اب جو ہے جیسے غازی نے صحیح وہ جو سلمان تاثیر کے قتل کا ذکر کیا، وہ ایک بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کوئی ایک بہت ہی اہم موڑ تھا اس پورے سلسلے میں. کیونکہ جس طرح سے ایک دم سے جو بندہ صحیح تھا، جو آپ کا گورنر تھا، اس کو لوگوں نے ایسا ابینڈن کیا جیسے وہ کوئی مجرم تھا یا وہ کوئی مطلب گلٹی تھا کسی چیز کا. اور جو اس کا قاتل تھا، مطلب اس قاتل کے اگر آپ دیکھیں اس کا جو جنازہ تھا وہ ایک اتنی بڑی تقریب بن گئی، اتنا بڑا ایونٹ بن گیا. تو آپ کے جو سیکیورٹی کے جو آپ کے ہائی سیکیورٹی ڈیفینس ادارے ہیں، وہ ان کے حکم پہ آپ مطلب کوئی سیاسی تنظیم یا کوئی اور تنظیم جلسہ نہیں کر سکتے. ان کے میدان کو فلڈ کر دیتے ہیں، ان کو NOC نہیں دیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کے کارکن روک لیتے ہیں، ان کی بسیں آپ روک لیتے ہیں. لیکن یہ ایک قاتل تھا جس نے گورنر کو اسیسینیٹ کیا اس کا گارڈ ہوتے ہوئے. اس کے اسلام آباد کے اندر آپ نے اس کے جنازے کو ایک اتنا بڑا ایونٹ بننے دیا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے. تو یہ جو کانسٹنٹ پیٹرنیج ہے، اب تو لوگ عوام تو اتنی کنفیوزڈ ہے. ایک دن PLP جو ہے
وہ برے ہوتے ہیں, وہ جیل جا رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہوتے بھارتی ہیں. ایجنٹ دوسرے دن جو ہے انڈین ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ نہ بھولیے. ہاں انڈین ایجنٹس, لیکن دوسرے روز جو ہیں وہ الیکشن لڑنے ہیں, وہ اچھے ہو گئے ہیں, وہ دوست ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, ان کو نوٹ بھی مل رہے ہیں. تو اب تو اتنا کنفیوژن ہے, نوبڈی کین. آج کل جو دور ہے آپ کا ٹی وی کا اور سوشل میڈیا کا, ویسے ہی مطلب ایک روز کے دوسرے روز تک آپ کو یاد نہیں رہتا کل کیا ہوا تھا, پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا. تو ایوری ون از, اب تو یہ ہو گیا کہ, اور اسما نے بھی جو ذکر کیا کہ وہ سیالکوٹ کا جو ایک اور واقعہ تھا جس میں بھائیوں کی لنچنگ ہوئی, تو یہ جو توہین رسالت, اب یہ بڑا خطرناک ہے. توہین رسالت کے جو واقعات ہیں اس میں ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں, اس کو مارو, وی آر جج جوری ایکسیکیوشنر, ہم سب ہیں, ہے نا. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ ایک ویجیلنٹی سوچ جو ہے وہ ہر چیز میں پھیل جائے گی کہ یہ چور ہے, یہ فلانا ہے, اس کو مار دو, اس کو. اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کے جو پبلک فگرز ہیں, آپ کے سیاستدان ہیں, وہ خود اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا دو, اس کو چوک پہ لٹکا دو, اس کو اس طرح سے کر دو. تو وہ ایک انفلیمیٹری جو زبان ہے جو پہلے ہم کچھ مذہبی تنظیموں کے جلسوں میں دیکھتے تھے, جب وہ جھنڈے جلا رہے ہوتے تھے یا بندوق لے کے پتلے کو وہ یا کسی کی فوٹو کو وہ کر رہے ہوتے تھے, وہ ایک اتنا عام بن گیا ہے کہ آپ کی پبلک کانشسنس میں ویجیلنٹزم, اور لوگ بھی اتنے بے بس ہیں کہ ان کو اور تو کچھ کہتے ہیں کہ اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جو مطلب یہ ویجیلنٹزم, اور یہ تو ایک طرح سے جو ایک امپیونٹی سے لوگ, میں کسی کو جا کے قتل کر دوں, میں نے کہی تو توہین رسالت کر رہا تھا بھائی, اور کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. حالانکہ میں خیال ایک کوشش بھی ہوئی تھی کہ اس کو کافی لیجسلیشن ہو کہ اگر آپ نے غلط الزام لگایا ہے تو آپ پہ سزا ہو, لیکن اب صحافیوں کا بھی کام ہے کہ وہ فالو کریں کیا کسی پہ کبھی کسی سزا ہوئی ہے, کوئی کیس بنا ہے اس کے تحت. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب کیا کر سکتے ہیں. میڈیا کا اس میں بڑا اہم رول ہے. اور میں چونکہ گورنر تاثیر کا ذکر ہو تو میں ان کی نماز جنازہ میں خود موجود تھا اس روز لاہور میں. اور نہ صرف یہ کہ وہاں کے گورنر ہاؤس کے جو مسجد کے امام تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے, اور جو سرکاری ملازم ہے بادشاہی مسجد کے جو خطیب ہیں ان کو بھی کہا گیا, سب نے حکم عدولی کی اور کسی کو ڈھونڈا گیا, انہوں نے وہ پڑھی. اور مجھے یاد ہے وہاں پہ یہ قمر زمان قاہرہ صاحب اور وہ تو تم بابر اوان صاحب جو اب پی ٹی آئی میں ہے, وہ وہاں پہ اپنے عشق رسول کی جو ہے وہ اس پر تقریریں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے بڑا کوئی اور ان سے بڑا کوئی ڈیفینڈر نہیں ہے اس بات کا. بات وہاں پہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, وہ سب کبھی موقع ملے گا. بہرحال وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں آپ سب کے کا شکریہ ادا کروں گا. یہ میں آخر میں غازی صاحب آپ کے لیے ایک کامنٹ ہے یہ علی وارثی کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں کسوٹی ہوتا تھا جو لوگوں کو علم دیتا تھا, ان کی کچھ جو ہے آگہی میں اضافہ کرتا تھا, اور اب وہ ریپلیس ہو گیا عالم آن لائن سے. تو یہی کافی ہے. جی, تو اسی کے ساتھ میرے خیال سے اسی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں جو واقعہ اس کو سمیٹتے ہوئے. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ. خدا حافظ.